أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعل الماء طهورا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علی بن ابی طالب علیہ السلام و اولادہ المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین عانی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب۔ انتہائی محترم ناظرین گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں اور خوبصورت لمحات ہیں۔ سن 2020 کا یہ ماہ مبارک اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں اللہ پاک اس کرونا وائرس سے تمام اہل ایمان، اہل اسلام اور تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنے تمام بندوں کو اس بلا اور وبا سے محفوظ فرمائے۔ ماہ مبارک جو ماہ انابہ، ماہ توبہ، ماہ تلاوت، ماہ مہمانی خدا اور ماہ ذکر خدا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں موضوع کلام وہ ذکر خدا ہے اور یاد خدا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی چوتھے روزے کی دعا میں جو معصوم نے تعلیم فرمائی، ایک جملہ آتا ہے وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر کی جو مٹھاس ہے، اپنے ذکر کی جو لذت ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور ہمیں اس ذکر کی شیرینی سے آشنا بنا۔ آئیے آج کی اس گفتگو میں ہم غور کریں کہ قرآن اور اہل بیت پیغمبر اور آل پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں ان میں ذکر خدا، یاد خدا کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، ذکر خدا کے فوائد کیا ہیں، آثار کیا ہیں، اور ذکر خدا سے جو دوری ہے وہ کن گناہوں کا نتیجہ ہے، اور یاد خدا سے غفلت کا پھر نتیجہ کیا ہے اور اس کے آثار کیا ہیں۔ کسی فارسی شاعر نے بہت خوبصورت دو مصرے کہے تھے از عمر ہمن بود کہ در یاد تو بودم باقی ہم اللہ وسط فسوں وسط فسانے۔ وہ کہتا ہے میری زندگی کا حصہ وہی ہے، میری عمر وہی ہے جو مالک تیری یاد میں گزری ہے، جو تیرے ذکر میں گزری ہے، اور باقی جو تیری یاد اور تیرے ذکر کے علاوہ زندگی گزر گئی وہ سب لہو و لعب ہے، وہ سب افسانہ ہے اور سب وہ فسوں ہے۔ سب سے پہلے آیات الہی قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں، چونکہ یہ ماہ ربیع القرآن ہے، یہ رمضان المبارک قرآن کی بہار ہے۔ اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی تلاوت رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں ختم قرآن کے برابر اجر اور ثواب رکھتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات میں نے نوٹ کی ہیں جن میں یاد خدا اور ذکر خدا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد پروردگار ہے سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 28 میں
اس آیت کو میں نے موضوع کلام بنایا۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اطمینان قلب کا باعث نہ دنیا ہے نہ مال دنیا ہے، نہ دنیا کی یہ نعمتیں ہیں، یہ مادی، یہ فانی دنیا، یہ فانی لذتیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے انی وضعت الرحمۃ فی الجنہ والناس یطلبونہ فی الدنیا لم یجدوا ابدا۔ خالق فرماتا ہے میں نے راحت کو، میں نے سکھ اور چین کو جنت میں رکھا ہے، لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں کبھی نہیں پا سکتے ہیں۔ دنیا میں اگر اطمینان کی زندگی کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ یاد خدا سے ہے اور ذکر خدا سے ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اور دل اطمینان پاتے ہیں۔ پھر اہل ایمان کی نشانیوں میں اور صفات میں ایک مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو مومن ہوئے، جو ایمان لائے اور جن کے قلوب اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوئے۔ اور پھر سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، جو میرے ذکر سے احراز کرتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت وہ مشکلات اور تنگی کا شکار ہو جائے گی۔ پھر سورہ مبارکہ زخرف میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر اور رحمان کے ذکر کے بغیر اس سے منہ پھیر کے زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کا جو ہے وہ قرین اور ہمدم اور ہم ساز اور ہم سفر ہو جاتا ہے۔ پھر سورہ مبارکہ نور میں آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں کہ جنہیں تجارت، کاروبار، بزنس اور خرید و فروخت یاد خدا سے غافل نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ پھر سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد ہوا 191 نمبر آیت میں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں پہلو کے بل، ان تمام حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر سورہ مبارکہ احزاب میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے اللہ کی یاد میں رہو۔ سورہ مبارکہ اعراف 205 نمبر آیت میں پھر ارشاد فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، کہ تم اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے نفس میں بلند آواز سے، گڑ گڑا کے یا آہستہ سے تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو۔ پھر سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد اسرائیل، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو بھی یاد کرو، میری ان نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا کرو، انہیں یاد رکھا کرو کہ جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں۔ پھر سورہ مبارکہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اے ایمان والو جب میدان جنگ میں دشمن کے لشکر سے جب تمہارا سامنا ہو جائے تو ان دشمنان خدا و رسول کے مقابلے میں تم ثابت قدم رہنا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہنا، دشمن کے مقابلے میں یاد خدا میں مگن رہو اور یاد خدا میں محب رہو۔ پھر سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَکُم فاذکروا اللہ، تم جب اپنے
حج کے مناسک پورے کر لو تو پھر اللہ کو یاد کرو اور پھر اللہ کا ذکر کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو یاد خدا اور ذکر خدا سے مانے ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرنے دیتی۔ قرآن میں چند چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ پہلی چیز فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان ہے جو انسان کو یاد خدا سے غافل کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر وہ بھلا دیتا ہے، یہ پہلے نمبر پہ شیطان رکاوٹ بنتا ہے۔ پھر الہاکم التکاثر، اس ایک دوسرے پر کثرت میں جو رقابت ہے اور ایک دوسرے پر کثرت مال یا کثرت افراد، اس میں جو تمہاری مقابلہ بازی ہے، اس چیز نے بھی تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَيُلْهِمُ الْعَمَلِ، پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ خود خواہشات ہیں جو انسان کو غافل کر دیتی۔ نہج البلاغہ میں جا کر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اکثر الناس عملا اقلهم للموت ذکرا، جس شخص کی امیدیں زیادہ ہوتی ہیں، خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، وہ موت کو یاد ہی نہیں کرتا، وہ اللہ کی یاد سے بھی غافل ہوتا ہے اور اپنے انجام اور موت سے بھی غافل ہوتا ہے۔ پھر سورہ منافقون میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا یہ مال، تمہاری یہ اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیز ایک مال بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا پیسہ، اور دوسری چیز خود اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ پھر سورہ مبارکہ طہ میں جو ارشاد فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیوا فی ذکری، اللہ کی طرف سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون کو حکم ہوا کہ تم جاؤ میری نشانیاں لے کر، میری آیات لے کر، اور تم میرے ذکر میں سستی نہ کرنا اور اس کو بھلا نہ دینا، تو سستی بھی ذکر خدا سے روک دیتی ہے۔ پھر ایک مقام پہ اسی سورہ مبارکہ طہ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کا ایک طریقہ بتایا کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، اس کو یاد کیسے کیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرو۔ پھر سورہ مبارکہ ہجر میں آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن یہ بھی ذکر ہے، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اسی کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر سورہ مبارکہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے شیطان کے بارے میں یصدکم عن ذکر اللہ، یہ شیطان ہے جو تمہیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ یہ چند آیات تھیں جن میں ذکر خدا اور یاد خدا کی بات تھی۔ اب آئیے پیغمبر اور آل پیغمبر کے کلام کی طرف رجوع کریں کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک کلام میں اس ذکر خدا اور یاد خدا کو کس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الذکر ذکران، ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ذکر عند المصیبہ، ایک ہے کسی مصیبت کے وقت ذکر کرنا، یعنی کسی مشکل کے وقت، کسی دکھ اور مصائب میں، کسی دکھ اور مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا۔ فرمایا یہ جو ذکر ہے حسن جمیل، یہ بہت خوبصورت ذکر ہے جو مشکل میں رب کو یاد کیا جائے۔ وافضل من ذلک ذکر اللہ عندما حرم علیک فیکون حاجزا، اور فرمایا اس سے بھی وہ اللہ کی یاد زیادہ افضل ہے کہ جب کسی حرام کا سامنا ہو اس وقت انسان اللہ کو یاد کرے، اس حرام سے بچ جائے۔ جب کسی فعل حرام کے ارتکاب کا اندیشہ ہو اس وقت انسان اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے اور پھر حرام سے بچ جائے، تو سرکار فرماتے ہیں وہ سب سے افضل ذکر۔ پھر فرمایا کہ یہ ذکر کی مداومت، جو شخص ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رہتا ہے، دوام الذکر ینیر القلب، فرمایا کہ
دل کو منور کر دیتا ہے اللہ کا ذکر، دل کو روشن کر دیتا ہے اللہ کا ذکر۔ مداومت الذکر قوت الارواح و مفتاح الصلاح۔ ایک حدیث میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے اور ہمیشہ مداومت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر روح کی قوت بنتا ہے، روح کی غذا بنتا ہے، قوت الارواح و مفتاح الصلاح، اور یہ صلاح اصلاح کی یہ کنجی ہے، تمام معاملات اس کے صحیح اللہ فرما دیتا ہے، ان کی اصلاح فرما دیتا ہے جو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ بہار الانوار میں حدیث معصوم موجود ہے، فرمایا لا تدع ذکر اللہ، تم کسی حال میں بھی اللہ کے ذکر کو ترک نہ کرو، لأن ذکر اللہ حسن علی کل حال، یہ وحد اللہ کا ذکر ہے، تم کسی حالت میں بھی ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر جو ہے یہ سب سے حسن ہے۔ اب کلام معصوم میں جو چیزیں ذکر خدا سے مانے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ غرر الحکم جو مجموعہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کا، اس طرح نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علیہ السلام کا مجموعہ ہے، اسی طرح غرر الحکم بھی امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں من اشتغل بذکر الناس قطعہ اللہ سبحانہ عن ذکرہ، اللہ اکبر۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کا ذکر کرے، لوگوں کے تذکرے میں مشغول رہے، اللہ اس سے اپنے ذکر کی لذت کو چھین لیتا ہے، اللہ اس سے اپنی یاد کو چھین لیتا ہے۔ پھر حدیث مبارک ہے خصال شیخ صدوق میں روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، سرکار نے فرمایا کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ کا ذکر کرو کثیراً، کثرت کے ساتھ۔ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ جب تم اس زمین پہ رہ کے اللہ کا ذکر کرتے ہو تو تمہارا یہ ذکر کرنا ذکر لک فی السماء، یہ سبب بنتا ہے کہ اللہ آسمانوں میں تمہارا ذکر کرے، نور لک فی الارض، اور پھر اس زمین پہ رہ کے اللہ کا ذکر یہ تمہارے نورانیت کا باعث ہے، خدا اس کو تمہارے لیے نور بنا دیتا ہے۔ کتاب بہار مجلسی میں اور تفسیر نور الثقلین میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب یہ اس آیت کے بارے میں امام سے پوچھا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ تسبیح فاطمۃ الزہراء من الذکر الکثیر، فرمایا جو شخص جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی وہ تسبیح پڑھتا ہے جو آپ تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، ہر نماز واجب کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ اور آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جو یہ ہر نماز واجب کے بعد تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کا شمار کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اذا لقیتم عدوکم فی الحرب فاقلوا الکلام واکثروا ذکر اللہ، میدان جنگ میں جب دشمن سے سامنا ہو تو پھر اپنی باتیں نہ کرو، اپنی باتیں کم کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور وہ مقام جہاں ذکر خدا کیا جائے، قال امیر المومنین علیہ السلام اکثروا ذکر اللہ اذا دخلتم الاسواق، کہ جب تم بازار میں جاؤ، جب تم شہر جاؤ تو وہاں بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ وعند اشتغال الناس، جب لوگ دوسرے باتوں میں، دوسرے دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں تو تم بازار میں جا کے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ فإنه کفارۃ الذنوب، اس لیے کہ یہ ذکر خدا گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا کہ
تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کو فرمایا تھا یا موسیٰ اذکرنی فی خلواتک وعند سرور لذاتک، اے موسیٰ اپنی خلوت اور تنہائی کے اوقات میں مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اور جب تم کسی بات میں بہت خوش ہو اور تم لذت حاصل کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت بھی میرا ذکر کرو۔ سورہ مبارکہ انفال میں اللہ نے اہل ایمان کی ایک نشانی یہی بتائی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ہاں اور ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب ان پہ آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ کا ذکر کرنے والے وہ مومن وہی ہیں جو اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور توکل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جناب محمد ابن یعقوب کلینی نے، ثقۃ الاسلام کلینی نے کتاب شریف کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت کو ذکر کیا، اور یہ راوی جناب ابو حمزہ شمالی ہیں جن کی سحر کی دعا جو امام زین العابدین علیہ السلام نے ابو حمزہ شمالی کو تعلیم فرمائی تھی اور سحر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان رمضان المبارک کے مبارک ایام میں اس دعا سحر کو پڑھنے کی توفیق دے۔ ذرا طولانی دعا ہے، اگر ایک ہی نشست میں نہ پڑھی جا سکے تو کوئی حرج نہیں، اس کو چند حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ اور میں التماس کروں گا اپنے انتہائی محترم سامعین اور ناظرین گرامی کی خدمت میں کہ کوشش کریں کہ کم از کم ایک مرتبہ اس دعائے ابو حمزہ شمالی کو ترجمے کے ساتھ کم از کم ضرور پڑھیں۔ اور یہ دعا ہے جو معرفت توحید کا ایک سمندر ہے۔ ابو حمزہ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت کرتے ہیں کہ امام پنجم نے فرمایا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات جس میں تغییر نہیں ہوئی، اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رب اقریب انت منی فاناجیک ام بعید فانادیک۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، ہے میرے رب کیا تو میرے قریب ہے کہ میں تجھ سے نجوہ کروں، سرگوشی کروں، راز نیاز کی باتیں کروں، یا تو مجھ سے دور ہے کہ میں تجھے بلند آواز سے پکاروں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا، یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، اے موسیٰ میں تو اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں اس کے پہلو میں ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے میں تو اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، فمن فی سترک یوم لا ستر الا سترک، پروردگار جس دن کوئی پردہ نہیں ہوگا مالک صرف اس دن تو ہی پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ اور پھر جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے کہ یہ اصول کافی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی ذات قریب ہے یا دور ہے، قریب ہے یا بعید ہے؟ فرمایا نہیں، حضرت موسیٰ تو جانتے تھے، لیکن اس میں بندگان خدا کو ایک بات سمجھانا مقصود تھی، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اے میرے معبود، اے میرے رب، جب میں تیری ذات کی طرف دیکھتا ہوں تو تو بہت قریب ہے، تو ہر قریب سے قریب ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا اللہ میں تو اس سے دور ہوں اور ہر دور سے دور تر ہوں۔ اے پروردگار اب تو بتا کہ تجھے پکارنے میں تیری حالت کا لحاظ کروں یا اپنی حالت کا لحاظ کروں؟ تو قریب ہو تو میں نجور سرگوشی کروں، اور بعید ہو تو میں بلند آواز سے تجھے پکاروں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، انا جلیس من ذکرنی، میں تو اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں اس کے پہلو میں ہوتا ہوں، میں اس کے پاس ہوتا ہوں جو شخص بھی میرا ذکر کرتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکر اللہ فی السوق مخلصا عند غفلۃ الناس وشغل بما فیہ کتب اللہ لہ الف حسنہ۔ ایک شخص بازار میں گیا، لوگ غفلت میں ہیں، کوئی چیز خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی دنیا کے اپنے دھندوں میں مصروف ہیں، اور یہ بازار میں جا کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے کہ
اللہ رب العزت ذکر کے بدلے میں 1000 نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور قیامت کے دن ایسی بخشش اور مغفرت نصیب کرے گا جو کسی بشر کے قلب میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوا ہوگا۔ سامعین گرامی، یہ اللہ کی یاد، یہ اللہ کا ذکر، یہ اس نسیان اور فراموشی کے مقابلے میں ہے کہ جس فراموشی کے بارے میں، اس نسیان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 126 میں آتا ہے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسیٰ۔ اللہ قیامت کا دن آئے گا تو فرمائے گا جب رب کی رحمت کی نظر، کرم کی نظر نہیں ہوگی بندوں کی طرف، تو عرض کریں گے پروردگار تو نے آج ہمیں بھلا دیا۔ ارشاد رب العزت ہوگا کہ دنیا میں جب میری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تم نے ان آیات کو بھلا دیا تھا، تو آج جس طرح تم نے دنیا میں آیات کو بھلا دیا آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی قرآن بھولنے نہ پائیں، اللہ کی آیات کو بھولنے نہ پائیں، خدا کی آیات کو پڑھیں، یاد رکھیں، ان پہ رب سے عمل کی توفیق طلب کریں۔ سامعین گرامی قدر، میرے محترم ناظرین، ذکر خدا کا اثر کیا ہوگا؟ اب آتے ہیں کلام اہل بیت کی طرف۔ اگر کوئی شخص کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا، خود انسان کے افعال، اعمال اور کردار اچھا ہوگا۔ قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام من عمر قلبہ بدوام الذکر، جس نے اپنے قلب کو ذکر خدا سے تعمیر کیا، آباد رکھا، حسنت افعالہ فی السر والجہر، تو اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی اس کے جتنے افعال و اعمال ہیں اللہ رب العزت ان کو حسن بنا دے گا، افعال اچھے ہو جائیں گے، انسان کا کردار اچھا ہو جائے گا، اس کی جلوت خلوت مولا فرماتے اچھی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ذکر خدا کا ایک اثر وہ دلوں کی حیات ہے، مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے یہ ذکر خدا۔ علیک بذکر اللہ فإنہ نور القلب، دل کی تاریکی جو دلوں کی موت ہے، سرکار فرماتے ہیں علیک بذکر اللہ، یہ یاد خدا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے جو ان تاریک دلوں کو منور کرتا ہے۔ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی ذکر حیات القلوب، اس ذکر میں دلوں کی زندگی ہے، دلوں کی زندگی ہے۔ ذکر اللہ مطردۃ الشیطان، اگلا فائدہ ذکر خدا کا کیا ہے کہ اللہ کی یاد اور اللہ کا جو ذکر ہے یہ شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ شیطان کو انسان سے دور کرنے کے لیے یہ یاد خدا ایک آلہ اور ایک ہتھیار ہے۔ اگلا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا من اکثر ذکر اللہ فقد برئ من النفاق، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ منافق نہیں ہوتا وہ شخص جو کثرت سے خدا کو یاد کرنے والا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ اگلا فائدہ قال امیر المومنین علیہ السلام بذکر اللہ تنزل الرحمہ، اللہ کے ذکر سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں انسان کے شامل حال ہوتی ہیں جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اگلا فائدہ قال امیر المومنین علیہ السلام الذکر لذت المحبین، یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کی جو لذت ہے یہ محبین، یہ محبت کرنے والوں کی لذت ہے، محبت کرنے والے اللہ سے اس ذکر میں لذت حاصل کرتے ہیں۔ میں بس اوقات عرض کیا کرتا ہوں کہ بعض لوگ نماز کی توفیق نہیں حاصل کر پاتے، یا بعض لوگ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، استغفر اللہ، یا بعض لوگ نماز کو اور نمازیوں کی تحقیر کرتے ہیں اور بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، جیسا کہف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی تھیں اور فلاں نے کون سی نمازیں پڑھی تھیں اور غر نے کون سی نمازیں پڑھی تھیں، ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو۔ حالانکہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اقم الصلاۃ علی ذکری، اے محبوب میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرو۔ یہ نماز خود ذکر الہی ہے، یہ یاد پروردگار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے ذکر سے جو محرومیت ہے یہ بھی انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے
میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اللہ کی ناراضگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اپنے ذکر کی لذت کو چھین لے۔ اس لیے دعا کا جملہ ہے، اے اللہ اپنے ذکر کی حلاوت مجھے نصیب کر، اپنے ذکر کی مٹھاس مجھے عطا کر۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام، آقا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اکثر ذکر اللہ احبہ، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ محبوب خدا بنتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ الذکر مجالسۃ المحبوب، اور ذکر جو ہے وہ محبوب خدا کی ہم نشینی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا یہ جملہ ہے ان تجعلنی ممن یدیم ذکرک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتے ہیں، میرا اللہ جو ہمیشہ تیرا ذکر کرنے والے اور ہمیشہ تیری یاد میں رہنے والے ہیں، مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے۔ استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک، میرا اللہ میں ہر اس لذت سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیری یاد نہ ہو، جس میں تیرا ذکر نہ ہو۔ ومن کل راحت بغیر انسک، اور میں ہر اس راحت سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا انس شامل نہ ہو۔ وکل سرور بغیر قربک، اور ہر سرور اور ہر اس خوشی سے میں پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا قرب نہ ہو۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا من اعظم النعم علینا جریان ذکرک علی السنتنا، سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ۔ مولا سجاد فرماتے میرا اللہ تیری جو ہم پر عظیم نعمتیں ہیں، ان عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے جریان ذکرک علی السنتنا، اے اللہ تیرا ذکر ہماری زبانوں پر جاری، مالک تیرا ذکر ہماری زبانوں پر جاری ہونا یہ عظیم نعمت ہے۔ وَإِذْنُكَ لَنَا وَبِدُعَائِكَ، میرا اللہ تیری عظیم نعمتوں میں سے ایک یہ بھی عظیم نعمت ہے کہ تو نے ہمیں یہ اذن دیا کہ ہم تجھے پکاریں اور ہم تجھ سے دعا کریں اور تجھ سے مانگیں۔ وَتَنزِيهُكَ وَتَسْبِيحُكَ، اور اے اللہ ہم پہ کی جانے والی عظیم نعمتوں میں سے تیری عظیم نعمت یہ ہے کہ تو نے ہمیں تسبیح کی توفیق عطا کی کہ ہم تیری پاکیزگی کو بیان کریں اور کہیں سبحان اللہ، اے اللہ تو ہر نقص ہر عیب سے مبرہ اور منزہ ذات ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، پھر سرکار نے فرمایا کہ یاد رکھو جو سب سے افضل ذکر ہے، سب سے افضل ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ توحید کا اقرار ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا دنیا میں آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ ثم ماتا، اور پھر اس کو موت آ جائے گی، دخل الجنہ، اس کو پھر جنت داخل ہونے سے کوئی شے روک نہیں سکتی ہے۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور عند الموت جس کی زبان پہ ہوگا لا الہ الا اللہ، سرکار نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وافضل الدعاء الحمدللہ، اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ سب سے جو افضل دعا ہے وہ یہی ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک حدیث میں معصوم نے فرمایا جو 4 بار کہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام حمد ہے، اور اس حمد کے بعد خدا دعا کو بھی مستجاب فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام کی چند حدیث مبارکہ ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، یہ جو باطنی بیماریاں ہیں، یہ ذکر خدا ان بیماریوں کا بھی علاج۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد یہ دلوں کی شفا بنتا ہے۔ دعائے کمیل میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کے وہ جملے یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے اللہ تیرا نام تیرا اسم دوا ہے اور تیرا ذکر جو ہے وہ شفا ہے۔ ذکر اللہ دواء، ذکر اللہ دواء علاج النفوس، بیمار نفوس کی دوا یہ ذکر خدا ہے۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے کہ ذکر اللہ راس کل مال، ایک مومن کا راس المال، ایک مومن کا کل سرمایہ وہ ذکر اللہ و یاد خدا ہے۔ وَرِبْحُ السَّلَامَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اس راس المال پہ نفع کیا انسان حاصل کرتا ہے، اس راس المال پہ انسان فائدہ کیا اٹھاتا ہے، فرمایا السلامۃ من الشیطان، وہ شیطان سے
حفاظت ہے اور شیطان سے محفوظ رہنا ہے۔ اور پھر بہار میں مرحوم اسی نے ذکر کیا، مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اذکر اللہ کثیرا یکفر سیئاتکم، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ کثرت سے جو اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ کثرت سے جو اللہ کا ذکر کرنا ہے یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت حدیث ہے اور یہ کافی شریف کی حدیث ہے، سیرۃ الاسلام کلینی نے ذکر کیا کہ شیعتنا الرحماء بینہم، فرمایا وہ جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے الرحماء بینہم، ہمارے شیعہ بھی وہ ہیں جو رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر انتہائی مہربان، الذین اذا خلوا ذکروا اللہ، اور ہمارے شیعہ جب خلوت کرتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ذکر نو من ذکر اللہ، اے مومنو یاد رکھو کہ ہمارا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، اہل بیت رسول کا تذکرہ، پیغمبر اور پیغمبر کی آل کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ فرمایا انا اذا ذکرنا ذکر اللہ، جب ہمارا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے ذکر سے پھر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ عَدُوُّنَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ، لیکن جب ہمارے دشمنوں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہ شیطان کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اکثر ذکر اللہ اظلہ اللہ فی الجنہ، فی جنت ہی، فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے، اللہ جنت میں اپنا سایہ رحمت اسے نصیب فرمائے گا، اپنے سایہ رحمت میں مقام عطا فرمائے گا۔ پھر ایک حدیث مبارک مستدرک الوسائل میں موجود ہے کہ ان اللہ تعالی انزل فی بعض کتبہ المنزلہ، کہ اللہ نے اپنی بعض آسمانی نازل کردہ کتابوں میں یہ بات فرمائی انا مع عبدی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، فمن ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسہ، جب کہ بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ من ذکرنی فی ملائن، اور جو ملائے عام میں، جو مجمع میں، جو لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، ذکرتو فی ملائن خیر منہ، تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جو ملکوت اعلیٰ، وہ بزم ملائکہ، وہ ملکوت میں پھر رب العزت اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے متعلق مولا سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ان الحسن علیہ السلام لم یعرف شیء من احوالہ الا ذاکرا للہ، کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لوگ جب جس حال میں بھی دیکھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ امام کی زبان ذکر خدا میں مشغول ہے اور ذکر خدا میں مصروف ہے، اور یہ ائمہ کی پہچان تھی۔ ماہ مبارک رمضان ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ ہے، اور وہ جملہ بھی آپ نے سنا کئی بار کہ جب امام امیر المومنین علیہ السلام کو شہزادے دفن کر کے لوٹ رہے تھے اور داخل ہوئے کوفہ میں، ایک خرابہ سے کسی کے رونے کی صدا آ رہی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب اس رونے کی آواز کو سنا، اس خرابے کے اندر داخل ہوئے، ایک سلام کیا تو کیا دیکھا کہ ایک نابینا شخص، ایک زمین گیر، اپہد، معذور، معلول زمین پہ پڑا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام قریب گئے، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا تو امام نے پوچھا اے بندہ خدا تو کون ہے اور کیوں رو رہا ہے، کیوں کرا رہا ہے؟ تو وہ نابینا شخص، وہ معذور اور معلول شخص عرض کرتا ہے کہ میں نابینا ہوں اور میں بیمار ہوں اور میں زمین گیر اور اپہج ہوں۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ آج سے 3 دن ہو گئے، پہلے ایک بندہ خدا میرے پاس آیا کرتا تھا جو میری خبر گیری کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلاتا تھا، مجھے دوائی دیتا تھا۔ آج تیسرا دن ہو گیا، پتہ نہیں وہ میرا محسن کہاں چلا گیا، وہ میری خبر گیری کرنے نہیں آیا، وہ میرا پتہ لگانے نہیں آیا، اس لیے بیماری کی غلبہ سے اور بھوک کی شدت سے میں گریہ کر رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس معذور اور اس بیمار سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس شخصیت کو نام کیا تھا ان کا؟ تو رو کے عرض کرتا ہے کہ بیٹا میں نے
ان سے اپنے محسن سے کئی بار پوچھا کہ اے محسن، اے میری خدمت کرنے والا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو جواب میں یہی کہتے تھے کہ تمہیں نام سے کیا غرض، میں تو اللہ کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے تمہاری خدمت کرتا ہوں۔ امام حسن مجدو علیہ السلام نے فرمایا کہ اس محسن کی کوئی نشانی تمہیں یاد ہے؟ تو اس وقت عرض کی کہ بیٹا، میری آنکھیں تو نہیں ہیں، میں دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن ایک نشانی مجھے یاد ہے کہ جب تک وہ شخصیت میرے پاس موجود رہتی تھی، جب تک وہ میرے پاس ہوتے تھے تو ان کی زبان ذکر خدا میں مشغول رہتی تھی۔ امیر المومنین اللہ کے ذاکر تھے۔ یہ اس ضعیف کا بیان ہے کہ میرے پاس بھی جب تک بیٹھے رہتے تھے ان کی زبان ذکر خدا میں مشغول ہوتی تھی، یاد خدا میں مشغول ہوتی تھی۔ اور جب یہ جملے سنے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں نے پہچان لیا اس شخصیت کو، اور فرمایا کہ وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی، وہ ہمارے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، کہ جنہیں اس پیغمبر کی امت کے ایک شقی ترین فرد نے 19 رمضان المبارک کی صبح کو ان کے سر مبارک پہ زہر آلود تلوار کے ساتھ ضرب لگائی، اور وہ ہمارے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے کہ جن کی شہادت ہو گئی، اور اب ہم اپنے بابا کو دفن کر کے لوٹ رہے ہیں۔ جب اس ضعیف نے یہ سنا کہ میرا محسن وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، تو اس وقت عرض کی کہ بیٹا، ایک احسان مجھ پر کرو کہ میرا ہاتھ پکڑ لو، مجھے سہارا دو اور مجھے امیر المومنین علیہ السلام کی قبر پہ لے چلو۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام جب اس ضعیف کو آقا کی قبر پہ لے کے آئے تو اس ضعیف نے مولا امیر المومنین کی قبر پہ سر رکھا، سلام کیا اور سر رکھ کے کہتا کہ اے اللہ، علی جیسے محسن کے بعد، امیر المومنین جیسے اس کریم اور اس عظیم محسن کے بعد اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، علی دنیا میں نہ رہے تو مجھے بھی دنیا سے اٹھا لے۔ اس کی دعا مستجاب ہو گئی اور قبر امیر المومنین پر اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ کریم اللہ، یہ ماہ ذکر ہے، یہ تیرے ذکر کا مہینہ، یہ قرآن کی تلاوت، یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ، یہ انابت اور توجہ کا مہینہ ہے۔ اے اللہ، محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اے کریم پروردگار، ہمیں اپنے ذکر کی سعادت نصیب فرما، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو بھی اپنے ذکر کی لذت سے آشنا کر دے، اپنے ذکر کی مٹھاس سے آشنا کر دے۔ اے اللہ، ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہمارے شب و روز بھی، ہمارے تمام احوال بھی تیرے ذکر میں گزریں، تیری یاد میں گزریں۔ اے اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے۔ میرا اللہ، جن گناہوں کی وجہ سے ہم تیرے ذکر اور تیری یاد سے محروم ہو گئے ہیں، اے پاک پروردگار، عظمت قرآن کا واسطہ اور وارثان قرآن محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ، ہمیں اپنے ذکر کی لذت سے محروم نہ فرما، ہمیں اپنے ذکر کی سعادت نصیب فرما، تمام اہل ایمان، اہل اسلام کی حفاظت فرما، تمام آفات و بلیات سے تمام مومنین کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔